الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد. محترم ناظرین کرام، آج میری گفتگو کا جو محور ہے وہ ہے روزہ کو باطل کر دینے والے امور. آج ہم آپ کے سامنے ان امور کا تذکرہ کریں گے جن سے روزہ باطل ہو جاتا ہے، اور ساتھ میں ان امور کا بھی تذکرہ کریں گے جسے روزے کی حالت میں کرنا جائز ہے. اسلام نے آسانیاں پیدا کی ہیں، کوئی بھی دشواریاں نہیں رکھی. لہذا روزے کی حالت میں کن امور کو انجام دیا جائے اور کن امور سے اجتناب کیا جائے جو ہمارے روزوں کو خراب کر دیتا ہے، تاکہ ہمارا روزہ عند اللہ مقبول ہو سکے. ناظرین کرام، چلیے ہم حدیث کی روشنی میں ان امور کو سامنے رکھتے ہیں جس سے روزہ باطل ہو جاتا ہے، یعنی جس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے اور اس کی قضا لازم آتی ہے. اور کچھ ایسے امور ہیں جن پر کفارہ بھی لازم آتا ہے. وہ امور جو روزہ کو باطل کر دیتے ہیں، سب سے پہلا جان بوجھ کر کھانا پینا. جان بوجھ کر کھانے پینے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے. قصداً عمدن کوئی انسان اپنے حلق سے نیچے پانی کا قطرہ اتار لے یا کھانے کا کوئی لقمہ اتار لے تو اس سے روزہ ختم ہو جاتا ہے، اور اس پر روزے کی قضا لازم اور اسے ادا کرنا، ایک روزہ ادا کرنا. سنن ابن ماجہ کی روایت اور ابو داؤد کی روایت کے مطابق. لیکن اس پر کفارہ نہیں، صرف روزے کی قضا لازم آئی. دوسرا امر، روزے کی حالت میں اپنی بیوی سے انسان دن میں ہم بستری کر لے، جماع کر لے، اس کے ساتھ مل جائے، یہ بہت ہی خطرناک ہے. اس سے اسلام نے منع فرمایا ہے کہ وہ حالت روزہ کوئی بھی انسان اپنی بیوی سے ہم بستری نہ کرے، کیونکہ یہ اغلظ کام ہے، خراب کام ہے، اور اس سے روزہ تو خراب ہوتا ہے، روزہ ہمارا ختم ہوتا ہے، ساتھ کفارہ بھی لازم ہے. اس کا کفارہ بھی ہمیں دینا. دن میں ہم بستری بیوی کے ساتھ، یہ بہت خطرناک کام. اس کا کیا کفارہ ہے؟ صحیح بخاری کی روایت ہے کہ ایک آدمی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہنے لگا، یا رسول اللہ، اہلکت، میں ہلاک ہو گیا، میں برباد ہو گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا ہوا؟ کس چیز نے تمہیں ہلاک کر دیا؟ اس نے کہا کہ یا رسول اللہ، میں نے روزے کی حالت میں اپنی بیوی سے ہم بستری کر لی، جماع کر لی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھیے اسلام نے کتنی آسانیاں پیدا کی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فرمایا کہ ایک غلام آزاد کرنے کی طاقت رکھتا ہے. اس نے کہا اللہ کے رسول، میں غلام آزاد کرنے کی طاقت نہیں رکھ سکتا، میں غریب انسان ہوں. غلام آزاد کرنے کا معاملہ جو ہے، آج کے زمانے میں غلام کا تو معاملہ رہا نہیں.
لیکن علماء نے ایک صورت یہ نکالی ہے کہ کوئی غریب انسان، کوئی بے قصور معصوم جیل کی سلاخوں کے پیچھے سزا کاٹ رہا، جس گناہ کو اس نے کیا ہی نہیں ہے اور وہ غریب ہے، اتنے پیسے اس کے پاس نہیں ہے کہ وہ وکیل کو ہائر کر سکے، لہذا اگر اس کی مدد کی جائے اور وکیل ہائر کر کے اس معصوم کو، بے گناہ کو اگر جیل سے خلاصی دلا دی جائے، نجات دلا دیا جائے، آزادی دلا دی جائے، تو یہ ایک صورت بن سکتی ہے غلام آزاد کرنے کے متبادل۔ دوسرا کفارہ جو ہم بستری کرنے پر ہوتا ہے، بحالت روزہ۔ اور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آدمی سے فرمایا کہ پے در پے 2 مہینے کا روزہ رکھے، اس کی استطاعت رکھتا ہے پے در پے 2 مہینے کے روزے، شہرین متتابعین، لگاتار ایک کے بعد ایک، یعنی ایک بھی روزہ نہیں چھوٹنا چاہیے، اگر ایک بھی چھوڑا تو پھر شروع سے اسٹارٹ ہو جائے، تو اس کا خیال رکھنا۔ اس نے کہا کہ نہیں اللہ کے رسول، میں روزہ رکھنے کی بھی طاقت نہیں، 8 روز۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فرمایا کہ چل 60 مسکین کو کھانا کھلا دے۔ اس کی استطاعت ہے، کہا کہ اللہ کے رسول میں 60 مسکین کو کھانا نہیں کھلا سکتا کہ میں غریب انسان ہوں۔ پھر ایک شخص کھجور کی ٹوکری لے کر آیا، کہا مجھے صدقہ کرنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے دے دی، کہا اسے صدقہ کر دو، کہا کہ میں جس محلے میں رہتا ہوں وہاں سب سے غریب انسان میں ہوں۔ آپ نے کہا جا لے جا لے جا۔ دیکھیے اسلام نے کتنی آسانی ہے۔ تو اس خراب کام پر جو بحالت روزہ خراب ہے، اس پر کیا کیا کفارہ لازم ہے؟ غلام آزاد، اس کی طاقت نہ ہو تو 2 مہینے روزے رکھنا لگاتا، اس کی طاقت نہ ہو تو 60 مسکین کو کھانا کھلانا، اور اس کے ساتھ قضا بھی واجب ہوتی، جس روزے کی حالت میں اس نے بیوی سے بستری کی، اس دن کا قضا بھی وہ کرے، اس روزے کو پورا۔ تو انسان کو چاہیے کہ ایسی چیزوں سے اجتناب کرے۔ انسان بحالت روزہ بیوی کے پاس جائے جہاں اس کو پریشانیاں اور یہ کام کرنا پڑ جائے، اگر وہ اپنے نفس پر قابو رکھ سکتا ہے، طاقت اتنی رکھتا ہے کہ وہ اپنے بیوی کو چھونے کے بعد، اس سے ملنے کے بعد وہ اس حد تک نہیں جا سکتا، تو پھر چھونے میں ملنے میں کوئی حرج نہیں ہے حالت روزہ، اور بوس و کنار کرنا یہ سب حالت روزہ میں جائز۔ اگرچہ وہ حالت روزہ بوس و کنار کر سکتا ہے، لیکن اگر اپنے نفس پر کنٹرول نہیں ہے، اس بات کا ڈر ہے کہ وہ اگر بیوی کو چھوئے گا تو اس معاملات آگے بڑھیں گے، تو ایسے شخص کو نہیں جانا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بوڑھے شخص کو اجازت دی، ایک جوان شخص کو اجازت نہیں، ایسا نہیں کہ نہیں جا سکتا۔ یہاں معاملہ نفس پر کنٹرول کا، اگر کنٹرول ہے بیوی کو چھو سکتا، کنٹرول نہیں ہے نہ چھونا۔ ہاں، رات میں، رمضان کی رات میں اللہ رب العزت نے یہ چھوٹ دیا، احل لکم لیلۃ الصیام الرفث، کہ رات میں وہ اپنی بیویوں سے مل سکتے ہیں، بستری کر سکتے ہیں، یہ جائز ہے، یہ حلال ہے، اور وہ صبح نہا لے، سحر کے وقت نہا لے، تو یہ رات میں جائز قرار دیا گیا۔ تو روزہ کو توڑ دینے والی یہ دوسری چیز، اور اس پر کفارہ بھی لازم ہے، اور اس کی قضا بھی روزے کی کرنی ضروری ہے۔ تیسری چیز جو ہے وہ ہے جان بوجھ کر قے کرنا۔ اگر خود سے قے آ جائے تو روزہ نہیں ٹوٹے گا،
لیکن اگر جان بوجھ کر کوئی طے کرتا ہے، انگلی ڈال کر طے کرتا ہے، تو اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا۔ بعض علماء نے دو شرائط روزہ ٹوٹنے کے لیے طے پر کہ ایک جان بوجھ کر کیا جائے، اور دوسرا یہ کہ قے جو کر رہا ہے انسان وہ منہ بھر کے قے کرے، لیکن یاد رکھیے قے منہ بھر کے ہو یا تھوڑا ہو، اگر خود سے آیا ہے روزہ نہیں ٹوٹے گا، اور اگر جان بوجھ کر انگلی ڈال کے کیا ٹوٹ جائے گا۔ قے پر روزہ ٹوٹ جاتا ہے، جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خود سے اگر قے آ جائے تو اس میں روزہ نہیں ٹوٹے گا، اور اگر کسی نے جان بوجھ کر توڑا قے کیا ہو تو ٹوٹ جائے گا۔ چوتھی چیز جو ہے روزہ کو توڑ دینے والی، وہ ہے غذائیت کے لیے، طاقت کے لیے، قوت کے لیے انسان انجیکشن لگوائے۔ یہ بھی کھانے پینے کے مترادف ہے، بعض علماء نے لکھا کہ غذائیت کے لیے اگر کوئی انجیکشن لگواتا ہے طاقت قوت کے لیے تو اس سے روزہ ٹوٹ جائے۔ اس کے علاوہ کسی چیز کے لیے انسان انجیکشن لگواتا ہے، ڈاکٹر والا معاملہ ہے، طبیعت خراب ہے، کسی بھی چیز کے لیے تو پھر روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ بعض علماء نے یہ بھی لکھا کہ انجیکشن لگوانے سے روزہ ہی نہیں ٹوٹے گا، چاہے کسی بھی طریقے کا انجیکشن، کیونکہ یہ کسی بھی چیز کی جواز کے لیے اس کی ممانعت کی دلیل کا ہونا ضروری، لہذا اس کے سلسلے میں ممانعت کی کوئی صحیح دلیل موجود ہی نہیں، لہذا کسی بھی طریقے کا انجیکشن ہو تو اگر لگوائے تو روزہ نہیں۔ خیر، کچھ علماء ادھر گئے ہیں کہ غذائیت کے طور پر طاقت و قوت کے لیے اگر انجیکشن لگوایا جائے تو اس سے روزہ ٹوٹے گا، اس کے علاوہ سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ پانچویں چیز جو ہے جو روزہ کو توڑ دیتی ہے انسان کی، اس سے انسان کا روزہ خراب ہو جاتا ہے، وہ امور جن سے روزہ باطل ہو جاتا ہے، وہ ہے حیض و نفاس کا خون آنا۔ یہ جو عورت کے مینسز والے معاملات ہیں ان میں روزہ ٹوٹ جاتا ہے، اور یہ قدرتی چیز ہے، یہ جان بوجھ کر والا معاملہ نہیں۔ اور یاد رکھنے کی چیز ہے کہ اگر افطار کھولنے سے 5 منٹ پہلے بھی اگر کسی عورت کو یہ معاملات پیش آتے ہیں کہ منتھلی پیریڈ اس کا شروع ہو جاتا ہے تو اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اگر 1 منٹ بھی باقی ہے سورج غروب ہونے میں تو اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا اگر اس کا پیریڈ شروع ہو۔ لہٰذا اس حالت میں عورت نماز کی قضا نہیں کرے گی، بعد میں روزے کی قضا کرے گی، جیسا کہ حضرت عائشہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہم عورتوں کو حالت حیض میں روزے کی قضا کا حکم دیتے تھے اور نماز کی قضا کا حکم نہیں دیتے تھے۔ لہٰذا رمضان کے بعد جو چھٹے ہوئے روزے ہیں اس کی قضا کرے گی اور نماز کی قضا نہیں کرے گی۔ ناظرین کرام، یہ وہ امور تھے جن سے روزہ باطل ہو جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے، ٹوٹ جاتا ہے۔ جان بوجھ کر کھانا، عمدن قصدن کھا پی لینا، عمدن حالت روزہ میں دن میں اپنی بیوی کے ساتھ بستری کر لینا، اور تیسری چیز جان بوجھ کر انسان قے کر لے، انگلی ڈال غذائیت کے لیے انجیکشن لینا، سوئی لینا، طاقت و قوت کے لیے، یہ بھی کھانے پینے کے مترادف ہے، جبکہ اس میں علماء کا اختلاف ہے۔ پانچویں چیز عورت کے حیض و نفاس والے معاملات میں ان ایام روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ یہ 5 چیزیں تھیں جن سے روزہ ختم ہو جاتا ہے۔ اب آئیے ان امور کا ہم تذکرہ کرتے ہیں جن سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے، مطلب کہ حالت روزہ میں ہم ان کاموں کو انجام دے سکتے ہیں۔ کیا
صحیح بخاری کی تعلیقاً روایات قول اقوال ہیں جن کو ہم تذکرہ سامنے کریں گے۔ صحیح بخاری میں ہے جان بھول کر کھانے پینے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اگر انسان بھول کر بھر پیٹ بھی کھانا کھا لے تو اس کا روزہ نہیں ٹوٹے گا، کیونکہ صحیح بخاری میں روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ من نسی وهو صائم فاکل او شرب فلیتم صومه فانما اطعمه اللہ وسقاه، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے بھول کر روزے کی حالت میں کچھ کھا لیا، پی لیا، کھانا کھا لیا، پانی پی لیا، فَلْيُتِمَّ صَوْمَهُ، اسے چاہیے کہ وہ اپنا روزہ کنٹینیو کرے، اسے رکھے، پورا کرے، کیونکہ اس کا روزہ نہیں ٹوٹا، کیونکہ اللہ نے اسے کھلایا پلایا۔ ایک روایت میں اللہ نے اسے یہ رزق دی تو اس نے کھایا۔ لیکن ایک بات یہاں سوچنے کی ہے کہ جو آدمی بھول سے کھانا کھا رہا ہے تو اس کے سامنے بیٹھنے والے کے لیے ضروری ہے کہ وہ بھول سے کھانے والے کو یاد دلائے کہ تمہارا روزہ ہے، تم روزے کی حالت میں کھا رہے ہو، تاکہ وہ اس کھانے کو چھوڑ دے، پانی کو چھوڑ دے اور اس کا روزہ وہ کنٹینیو کر سکے۔ اور ایسا نہیں ہے کسی نے یاد دلا دیا کہ تم روزے سے ہو اور جو لقمہ اس کے منہ میں ہے سوچ رہا ہے کہ چلو جو آ گیا اس کو حلق سے نیچے اتار لیا جائے، یا جو پانی منہ میں ہے اس کو گھونٹ لیا جائے، تو پھر یہ جان بوجھ کر توڑنا ہونا۔ آپ بھول سے کھا رہے ہیں، حلق پر آپ کے منہ میں لقمہ ہے، کسی نے ٹوک دیا کہ آپ روزے سے ہیں، آپ بھول سے لقمہ کھا رہے ہیں، کھانا کھا رہے ہیں، تو اب منہ میں جتنا بھی نوالا ہے اس کو پھینک دینا ہے، پورا پھینک دینا۔ اب اگر ایک چاول بھی، اگر ایک دانہ بھی حلق سے اندر جائے گا تو روزہ باطل ہو جائے گا، روزہ ختم ہوتا ہے، اور یہ جان بوجھ کر توڑنا ہے۔ لہٰذا بھول کر کھانے میں روزہ نہیں ٹوٹتا، کوئی یاد دلا دے تو انسان فوراً پھینک۔ نمبر 2، تعلیقاً صحیح بخاری میں روایت ہے، ابن عباس کا قول ہے کہ انسان روزے کی حالت میں اگر کسی چیز کا مزہ چکھنا چاہے تو وہ چکھ سکتا ہے، چونکہ چکھنے میں اور کھانے میں بہت فرق ہوتا ہے۔ چکھنے کا مطلب زبان کی نوک پر ذرا سا رکھ لے اور پھر اس کو تھوک دے تو یہ جائز، اس سے روزہ ختم نہیں ہوگا۔ صحیح بخاری میں تعلیقاً ابن عباس کا قول ہے، فرماتے ہیں کہ ہانڈی پر کا ذائقہ انسان چکھ سکتا ہے، کہ ہانڈی پر جو پکوان ہوا ہے اس کا انسان ذائقہ چکھ سکتا ہے۔ اسی طریقے سے روزے کی حالت انسان کو نائٹ فال ہو جائے، انسان کو احتلام ہو جائے، اس کو نائٹ فال بولتے ہیں، تو اگر دن میں ہو گیا روزے کی حالت میں تو اس کا روزہ ختم نہیں ہوگا، اس کا روزہ نہیں ٹوٹے گا، اس کا روزہ باقی رہے گا۔ اسی طریقے سے تعلیقاً روایت ہے بخاری میں کہ اس کا احتلام کی وجہ سے اس کا روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ صحیح بخاری میں ہی روایت موجود ہے، ابن ماجہ میں صحیح روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اکتحل فی رمضان وهو صائم، کہ یہ سرما لگانا یہ جائز ہے حالت روزہ میں، اس کا روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روزے کی حالت میں سرما لگایا ہے، ابن ماجہ کی روایت اور صحیح روایت کہ آپ نے سرما لگایا ہے روزے کی حالت میں۔ روزے کی حالت میں انسان آنکھ میں دوا ڈال سکتا ہے، روزے کی حالت میں انسان کان میں دوا ڈال سکتا ہے، ان سب سے اس کا روزہ ختم نہیں ہوگا۔ اسی طریقے سے عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی روایت ہے کہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اکتحل فی رمضان وهو صائم، کہ آپ نے بحالت روزہ سرما لگایا رمضان کے دن میں۔ ناظرین کرام، اسی طریقے سے صحیح بخاری میں تعلیقاً عطا بن رواح کا قول ہے کہ انسان کلی کر کے ایک دفعہ پانی اگر گرا دیتا ہے تو اس کے بعد جو نمی رہتی ہے گلے میں، جو نمی زبان میں رہتی ہے اس سے وضو نہیں ٹوٹتا، اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا،
انسان نے کلی کی تو اس کے بعد تھوڑا بہت پانی اس کے کیا کہتے ہیں اس کی زبان پر باقی رہ جاتا ہے، نمی پانی کی نمی باقی رہ جاتی ہے، تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ بہت سے وہمی لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ کلی کرنے کے بعد سوچتے ہیں کہ پانی یہ تو 10 بار چھوٹتے خخارتے کہ پورا ختم ہو جائے، بلکہ ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ تعلیم پر روایت موجود ہے، قول ہے ابن عطا بن رواح کا کہ آدمی کلی کر اس کے بعد جو نمی باقی رہتی ہے اس سے روزہ نہیں ختم ہوتا ہے، وہ حلق کے نیچے بھی چلی جائے تو روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اور یہ مشکات میں بھی 2018 پر موجود ہے۔ ناظرین کرام، اسی طریقے سے پچھنا لگوانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ ایک علاج کا طریقہ ہے پچھنا، خون کو باہر نکالا جائے، اس کے اندر خون ڈونیٹ کرنا بھی شامل ہے۔ اگر کوئی خون ڈونیٹ کرتا ہے تو روزہ نہیں ختم ہوتا، جبکہ تاریخ روایت قول ابن عباس کا موجود ہے پچھنا لگوانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ جیسا کہ ابن عباس سے مروی ہے صحیح بخاری میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے احرام اور حالت روزہ میں حجامہ کروایا، الحجام یعنی پچھنا لگوانا، آپ نے پچھنا کروایا، لہذا ان سب چیزوں سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ ناظرین کرام، یہ امور تھے جن سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، اور وہ امور جن سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے اس کا تذکرہ آپ کے سامنے سرسری طور پر کیا گیا۔ گہرائی میں نہیں گیا، تمام احادیث کو اگر سامنے رکھ کر بیان کیا جائے تو درس بہت طویل ہوگا، بہت لمبی ویڈیو ہو جائے گی، لہذا میں نے سرسری طور پر مسئلہ کو سامنے رکھ دیا ہے تاکہ آدمی روزے کی حالت میں ان امور کو انجام دینے سے پرہیز کرے جس سے اس کا روزہ ختم ہو سکتا ہے اور اس پر قضا اور کفارہ لازم آ سکتا ہے اور اسے پریشانیاں ہو سکتی ہیں، اور ان امور کا تذکرہ کر دیا ہے جس میں انسان وہم کا شکار ہوتا ہے کہ کہیں ایسا کرنے سے کہیں ہمارا روزہ تو ختم نہیں ہو جاتا، روزہ تو ٹوٹ جاتا۔ لہذا تمام امور کو میں نے سلسلے وار آپ کے سامنے رکھا ہے، اور اس کو رکھ کر یہ کوشش کی ہے بتانے کی کہ روزے کی حالت میں ہم ان امور کو انجام دے سکتے ہیں۔ لہذا مسلمانوں ضرورت اس بات کی ہے کہ جن چیزوں سے روزہ ٹوٹ جائے ان چیزوں سے پرہیز کرنا چاہیے، ہمیں جان بوجھ کر کھانے پینے سے پرہیز کرنا چاہیے، کیونکہ اللہ رب العزت کی خشیت، اس کا ڈر اپنے دل میں بٹھا کے انسان رکھے اور یہ سوچے کہ ہمیں کوئی انسان دیکھے یا نہ دیکھے، مگر اللہ رب العزت ہمیں دیکھ رہا ہے، وہ چھپ کر نہ کھائے پیے، اللہ اسے دیکھ رہا ہے۔ وہ روزے کی حالت میں اپنی بیوی سے بستری نہ کرے، یہ بہت اغلظ کام ہے، یہ خراب کام ہے، اس سے روزہ خراب ہو جائے، کیونکہ یہ صبر کا مہینہ ہے، مہینہ صبر سلوان ہے، لہذا انسان اپنے نفس پر قابو رکھے۔ روزہ تو کہتے ہی اسی ہیں، طلوع آفتاب سے لے کر غروب آفتاب تک انسان کھانے پینے اور خواہشات نفسانی کو روک کر رکھے، یہی تو روزہ ہے۔ اس کا معنی ہی انسان رکنے کے معنی میں آتا ہے، رک جانا، انسان خود کو روک لے، کس لیے؟ صرف اللہ رب العزت کی رضا کے لیے، اس کی خوشنودی کے لیے، اس کو راضی کرنے کے لیے، اس کو خوش کرنے کے لیے۔ تو ہم چاہتے ہیں کہ اللہ رب العزت ہم سے خوش ہو جائے، ہم سے راضی ہو جائے، تو جو طریقہ اللہ رب العزت نے بیان کیے ہیں، جو حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے طریقہ بتایا ہے روزہ رکھنے کا، روزہ کی حالت میں کن امور کو انجام نہیں دیا جائے، ان امور سے ہمیں دور رہنا چاہیے، احتراز کرنا چاہیے، پرہیز کرنا چاہیے، اور جن امور کو ہم انجام دے سکتے ہیں ان امور کو ہم انجام دیں، اس میں کوئی دقت نہیں ہے، کوئی مذائقہ نہیں ہے، اس سے ہمارا روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ لہذا ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم روزے کی تقدس کو سمجھیں، رمضان کی تقدس کو، اس کا احترام کریں، اس کو سمجھیں، اور اس کے احترام کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے ہم روزہ رکھیں اور زیادہ سے زیادہ اللہ رب العزت کی عبادت کریں، اس کی ریاضت کریں، اس کے سامنے روئیں، گڑگڑائیں، ندامت کے آنسو بہائیں، اور جو گناہ ہوا ہے ان سے ہم توبہ استغفار کریں۔ اللہ رب العزت کی ابھی رحمت ہے، برس رہی ہے، اللہ رب العزت کی رحمت بارش نازل ہو رہی ہے، ابھی موقع ہے، زندگی باقی ہے، سانسیں چل رہی ہیں،
ہم چاہیے کہ ہم اپنے رب کو منا لیں. اللہ رب العزت منٹوں سیکنڈوں میں مان جاتا ہے اپنے بندوں سے. بس ضرورت ہے کہ ہم اس کے سامنے ہاتھ اٹھائیں, اس کے سامنے ہاتھ پھیلائیں اور دعا کریں اے پاک پروردگار عالم ہماری ساری بگڑی بنا دے, ہمارے سارے گناہ معاف کر دے, ہمارے اندر جو پریشانیاں ہیں مصیبتیں ہیں اس کو دور فرما دے. اور اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کو ان امور پر, وہ امور جن سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے ان سے بچنے کی توفیق عنایت فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.